بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا 5واں باب ہے کلیات خمسہ، سبق نمبر 14 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم لازم کی دو قسمیں لازم بین اور لازم غیر بین کو پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے بالمعنی الاعم اور بالمعنی الاخص اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور دائم مفارق اس کے بارے میں بھی تفصیل سے پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَالثَّانِي أَنَّ اللَّازِمَ إِمَّا بَيِّنٌ أَوْ غَيْرُ بَيِّنٍ وَالْبَيِّنُ لَهُ مَعْنَيَانِ أَحَدُهُمَا الَّذِي يَلْزَمُ مِنْ تَصَوُّرِ الْمَلْزُومِ كَمَا يَلْزَمُ تَصَوُّرُ الْبَصَرِ مِنْ تَصَوُّرِ الْأَعْمَى فَهَذَا مَا يُقَالُ بَيِّنٌ بِالْمَعْنَى الْأَخَصِّ وَحِينَئِذٍ فَغَيْرُ الْبَيِّنِ وَهُوَ اللَّازِمُ الَّذِي لَا يَلْزَمُ تَصَوُّرُهُ مِنْ تَصَوُّرِ الْمَلْزُومِ كالكتابة بالقوة للإنسان. والثاني من معنى البين هو الذي يلزم من تصوره مع تصور الملزوم والنسبة بينهما الجزم باللزوم كزوجية الأربعة، فإن العقل بعد تصور الأربعة وزوجية ونسبة الزوجية إليها يحكم جزما بأن الزوجية لازمة لها، وذلك يقال له البين بالمعنى الأعم، وحينئذ فغير البين هو اللازم الذي لا يلزم من تصوره مع تصور الملزوم والنسبة بينهما الجزم باللزوم كحدوث للعالم. فهذا التقسيم الثاني بالحقيقة تقسيمان، إلا أن القسمين الحاصلين على كل تقدير إنما يسميان بالبين وغير البين. يدوم كحركة الفلك فإنها دائمة للفلك وإن لم يمتنع انفكاكها بالنظر إلى ذاته بسرعة كحمرة الخجل وصفرة الوجل أو بطوء كالشباب. ترجمہ دیکھ لیں، اور دوسری قسم لازم کی یا تو بین ہوگا یا غیر بین ہوگا۔ بین کے دو معنی ہیں۔ پہلا ان میں سے یہ ہے کہ لازم ہے ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور، جیسا کہ لازم آتا ہے بصر کا تصور اعمیٰ کے تصور سے، یہ وہ ہے جس کو کہا جاتا ہے لازم بین بالمعنی الاخص۔ اور اس وقت غیر بین وہ ہوگا، ایسا لازم ہوگا کہ نہ لازم ہے اس کے ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور، جیسا کہ کتابت بالقوہ انسان کے لیے ہے۔ اور بین کا دوسرا معنی وہ ہے کہ لازم ہے لازم کے تصور اور ملزوم کے تصور سے، لازم اور ملزوم کے درمیان نسبت سے لزوم کا یقین ہونے کا تصور لازم ہے، جیسا کہ زوجیت اربع، اس لیے کہ عقل چار کے تصور کے بعد اور اس کے جفت کے تصور کے بعد اور زوجیت کی نسبت کے بعد اس کی طرف فیصلہ کرتی ہے یقینی طور پر کہ زوجیت چار کو لازم ہے، اور یہ وہ ہے جس کو کہا جاتا ہے لازم بالمعنی الاعم۔ اس وقت غیر بین ایسا لازم ہوگا کہ نہ لازم ہے لازم کے تصور ملزوم کے تصور کے ساتھ، اور لازم اور ملزوم کے درمیان نسبت کے تصور سے لزوم کے یقینی ہونے کا تصور، جیسا کہ حادث ہونا عالم کے لیے۔ یہ تقسیم ثانی حقیقت میں دو تقسیمیں ہیں، مگر یہ کہ جو دونوں تقسیمیں ہیں یہ حاصل ہوتی ہیں ہر تقدیر پر سوائے اس کے نہیں، اس کا نام رکھا جاتا ہے بین اور غیر بین۔ دائمی ہوتی ہے، جیسا کہ حرکت فلک، یہ دائمی ہے فلک کے لیے، اگرچہ اس کا فلک سے جدا ہونا ممتنع نہیں ہے، نظر کرتے ہوئے اس کی ذات کی طرف۔ بسرعتن، جیسا کہ شرمندہ ہونے والے کی سرخی اور ڈرنے والے کی زردی، بطوئن، دیر کے ساتھ، جیسا کہ جوانی۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عرض لازم کی ایک تقسیم وہ ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھ لی ہے، وہ تقسیم تھی ملزوم کے اعتبار سے، اور جو دوسری تقسیم ہے وہ ہے لزوم کے اعتبار سے۔ تو لزوم کے اعتبار سے عرض لازم کی دو قسمیں بنیں گی، ایک عرض لازم بین اور دوسرا عرض لازم غیر بین۔ پھر ان دونوں کے آگے دو مزید قسمیں بنیں گی، بالمعنی الاخص اور دوسری ہے بالمعنی الاعم۔ ساری کی ساری تفصیل اس سے گزشتہ سبق کے اندر میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں، اس کی مثالیں بھی آ چکی ہیں۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ لازم یا تو بین ہوگا یا غیر بین ہوگا، اور جو لازم بین ہے اس کے دو معنی ہیں۔ دو معنی کس اعتبار سے ہوں گے؟ ایک لازم بین ہوگا بالمعنی الاخص، دوسرا لازم بین ہوگا بالمعنی الاعم۔ اسی طریقے سے جو لازم غیر بین ہے اس کے بھی دو معنی ہوں گے، آپ اس کے دو معنی کہہ لیں، آپ اس کی دو قسمیں کہہ لیں، بات ایک ہی ہے، ایک ہوگی بالمعنی الاخص اور دوسری ہوگی بالمعنی الاعم۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ دو معنی ہیں، ایک وہ ہے کہ لازم آئے ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور، جیسا کہ بصر کا تصور لازم آتا ہے اما کے تصور سے۔ اما یعنی اندھے ہونے کا جب بھی آپ تصور کریں گے تو ساتھ ہی جو بصارت ہے، دیکھنا ہے، اس کا تصور فوراً لازم آئے گا، اس کو کہا جاتا ہے لازم بین بالمعنی الاخص۔ یہ تو ہو گیا لازم بین بالمعنی الاخص۔ اب غیر بین بالمعنی الاخص کیا ہوگا وہ بتا رہے ہیں، یعنی ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور نہ آئے، جیسا کہ کتابت بالقوہ انسان کے لیے۔ اب انسان کے لیے کتابت بالقوہ یہ لازم ہے، انسان کے لیے عرض لازم ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جب بھی آپ انسان کا تصور کریں جو کہ ملزوم ہے تو لازم یعنی کتابت بالقوہ کا تصور ہی آپ کے ذہن کے اندر ہے، ایسا نہیں ہے، کبھی آئے گا کبھی نہیں آئے گا۔ دیکھیں یہاں پر نا ترتیب تھوڑی سی تبدیل ہے، ترتیب اس طریقے سے تبدیل ہے، جب میں نے آپ کو اردو کا سبق پڑھایا تھا تو اردو کے سبق کے اندر میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا لازم بین بالمعنی الاخص، پھر لازم بین بالمعنی الاعم، پھر اس کے بعد لازم غیر بین بالمعنی الاخص، پھر لازم غیر بین بالمعنی الاعم۔ جو شارح ہیں، شارح نے کیا کیا ہے، شارح نے پہلے لازم بین بالمعنی الاخص بتا کے
لازم بین بالمعنی العام نہیں بتایا بلکہ لازم غیر بین بالمعنی الاخص بتایا. یہ دو ہو گئی. اب جو باقی دو ہیں یعنی لازم بین بالمعنی العام اور لازم غیر بین بالمعنی العام اس کو یہاں پہ بتا رہے ہیں. تو اب دیکھیں اس کو لازم بین بالمعنی العام یہ کیا ہوتا ہے؟ فرما رہے ہیں کہ لازم اور ملزوم کے درمیان جو نسبت ہے اس سے آپ کو کیا پتہ چل جائے؟ لزوم جزم باللزوم حاصل ہو جائے، یعنی یقینی طور پر آپ کو لازم کا تصور معلوم ہو جائے. اس کو کہا جاتا ہے لازم بین بالمعنی العام. تو یہ بتا رہے ہیں کہ دوسرا معنی جو ہے بین کا یہ وہ ہے کہ لازم آئے لازم کے تصور سے ملزوم کے تصور کے ساتھ، اور لازم اور ملزوم کے درمیان جو نسبت ہے کیا لازم ہے؟ یہ لازم ہے الجزم باللزوم. تو یہ جو ہے نا الجزم باللزوم یہ اس یلزموں کا فاعل ہے. مثال دیکھیں، اس کی مثال ہے زوجیت اربع، چار کے لیے جفت ہونا. جب عقل نے چار کا تصور کر لیا اور عقل نے جفت کا تصور کر لیا، دیکھیں چار جو ہے یہ ملزوم ہے، زوجیت یہ لازم ہے، اور عقل نے چار اور جفت کے درمیان جو نسبت ہے اس کا تصور کر لیا، تو عقل فیصلہ کرے گی یقینی طور پر کہ جو جفت ہونا ہے یہ چار کو لازم ہے. بین زوجیت بئی طور کی جو زوجیت یعنی جفت ہونا ہے لازمۃ اللہ یہ اربع یعنی چار کو لازم ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے لازم بین بالمعنی العام. اب جو لازم غیر بین بالمعنی العام ہوگا وہ اس کے برعکس ہوگا، یعنی لازم ملزوم اور لازم ملزوم کے درمیان جو نسبت ہے اس سے یقینی طور پر آپ کو لازم کا تصور حاصل نہ ہو. لازم غیر بین بالمعنی العام بتا رہے ہیں یہ ایسا لازم ہے کہ نہ لازم ہے لازم کے تصور سے ملزوم کے تصور کے ساتھ، اور لازم اور ملزوم کے درمیان جو نسبت ہے کیا لازم ہے؟ یہ لازم ہے الجزم باللزوم، یقینی طور پر لزوم آپ کو حاصل نہ ہو. جیسا کہ حادث ہونا عالم کے لیے. اب حادث ہونا عالم کے لیے، اب یہ دیکھیں عالم ملزوم ہے اور حادث ہونا اس کو لازم ہے، اور عالم جو ملزوم اور حادث جو عالم ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے اس سے آپ کو یقینی طور پر یہ تصور حاصل نہیں ہوتا ہے کہ عالم کے لیے حادث ہونا یقینی ہے. کیونکہ اگر آپ کو یقینی طور پر ایسے ہی تصور ہو جائے تو آپ کو دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ آپ کو دلیل لانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر آپ کو جزم باللزوم حاصل نہیں ہوا ہے. اس کو بعد آگے دیکھیں، فرما رہے فہادہ تقسیم الثانی، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لازم ہے عرض لازم اس کی جو دوسری تقسیم ہے نا، کون سی دوسری تقسیم؟ ایک لازم بین اور دوسری لازم غیر بین. یہ بتا رہے ہیں بالحقیقت ہی تقسیم آنی ہے. اصل میں یہ دو تقسیمیں ہیں. دو تقسیمیں کیسے ہیں کہ لازم بین کی بھی دو قسمیں بنے گی بالمعنی الاخص بالمعنی العام، اور لازم غیر بین کی بھی دو قسمیں بنے گی بالمعنی الاخص بالمعنی العام. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ دو تقسیمیں ہیں تو پھر اس کو ایک تقسیم کی صورت کے اندر کیوں ذکر کیا ہے؟ تو اسی کا جواب یہاں سے دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ اگرچہ دو تقسیمیں بنتی ہیں کیونکہ ان دونوں کے آگے دو دو قسمیں ہیں، لیکن ان کی دو دو قسموں کو ہی اختصار کے طور پہ یہی کہہ دیا جاتا ہے، صرف لازم بین کہہ دیا جاتا ہے. مطلب یہ دو قسمیں ہیں نا بالمعنی الاخص اور بالمعنی العام، ان دونوں کو لازم بین کہہ دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے غیر بین کی جو دو قسمیں ہیں بالمعنی الاخص اور بالمعنی العام، ان دونوں کو بھی اختصار کے پیش نظر لازم غیر بین کہہ دیا جاتا ہے. تو اسی وجہ سے ایک تقسیم کی صورت میں ذکر کیا ہے، دو تقسیم کی صورت میں ذکر نہیں کیا ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو دوسری تقسیم ہے لازم کی لازم بین اور لازم غیر بین کی، یہ حقیقت میں دو تقسیمیں ہیں، دو قسمیں نہیں ہیں. مگر یہ جو دو قسمیں ہیں یہ چونکہ حاصل ہوتی ہیں ہر تقدیر پر اس کو یہی کہہ دیا جاتا ہے لازم بین اور لازم غیر بین، اس لیے اس کو ایک ہی تقسیم کی صورت میں ذکر کیا ہے، دو تقسیم کی صورت میں ذکر نہیں کیا ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں کحرکت الفلک فإنها دائمۃ للفلک. یہ جو شارح ہے، شارح یہاں سے عرض مفارقہ ہم نے دو قسمیں پڑھی تھی نا، ایک ہم نے پڑھی تھی دائم اور دوسری ہم نے پڑھی تھی غیر دائم. تو یہاں سے مثال دینا چاہ رہے ہیں دائم کی. دائم کی مثال یہ ہے کہ جیسے حرکت آسمان کے لیے جو فلاسفہ ہیں پرانے یونانی فلاسفہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حرکت آسمان کے لیے ہمیشہ ثابت ہوتی ہے. مطلب یہ ایسا عرض مفارق ہے جو دائمی ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اس سے جدا ہوتا نہیں ہے. یعنی جدا ہو تو سکتا ہے، جدا ہونا محال نہیں ہے لیکن ہوتا نہیں ہے. اب یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جدا ہونا محال کیوں نہیں ہے؟ تو جدا ہونا محال اس لیے نہیں ہے کیونکہ جو آسمان کے لیے یا فلک کے لیے جو حرکت ہے یہ آسمان کی ذات کی طرف منسوب ہے، اور آسمان کی ذات یہ مخلوق ہے، اور مخلوق سے حرکت جدا ہونا ممکن ہے. اب وہ نہیں ہوتی ہے تو وہ الگ بات ہے. تو خلاصہ یہ کہ جدا ہونا ممکن تو ہے لیکن جدا ہوتا نہیں ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے حرکت فلک کے لیے یہ دائمی ہے فلک کے لیے، اگرچہ اس کا فلک سے جدا ہونا ممتنع نہیں ہے، محال نہیں ہے. کیوں؟ نظر کرتے ہوئے آسمان کی ذات کی طرف. بسرعت، اب یہ وہ تھی غیر دائم کی، یعنی جو جدا ہو جاتی ہے. پھر جو جدا ہو جاتی ہے اس کی دو قسمیں تھی. ایک تو یہ تھی کہ جو جلدی جدا ہو جاتی ہے معروف سے، دوسری تھی جو جلدی نہیں بلکہ دیر سے جدا ہوتی ہے. جلدی کی مثال جیسے کہ جو شرمندہ ہونے والے کے چہرے پہ سرخی آ جاتی ہے، یا اسی طریقے سے ڈرنے والے کے چہرے پہ زردی آ جاتی ہے. ساری تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں. دیر سے جدا ہوتی ہے جیسا کہ شباب جوانی، چلی تو جاتی ہے لیکن جلدی نہیں جاتی بلکہ کئی سال لگا دیتی ہے. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ جو 5واں باب ہے کلیات خمسہ یہ مکمل ہو گیا ہے. اب اس کے بعد انشاءاللہ 6واں باب خاتمے کو شروع کریں گے.